ہم مخلوق کی طرف آنے سے پہلے اللہ کے قریب. نقص کبھی، عیب کبھی کمال کے قریب نہیں جا سکتا. اگر کمال کے قریب چلا جائے تو پھر کمال کمال نہیں رہتا. یہ تو اب چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھپنا شروع ہو گئے، کتابچے چھپنا شروع ہو گئے کہ صاحب دیکھو نبی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرتا، ہاں کبھی کبھی بھول کر غلطی ہو جائے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ جسے آپ بھولنا کہہ رہے ہیں یہی تو سب سے بڑا نقص ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ممبر شریف پر بڑے ٹھنڈے دل سے کہنے لگا ہوں، لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر لوگوں کی ذہنیت عظمت رسالت میں آپ کو رتی برابر بھی سمجھ جاتی تو کسی پاگل کو دعوی نبوت کرنے کی جرت نہ ہوتی، کسی گھٹیا اور پست شخصیت کو رسالت کا اعلان کرنے کی ہمت نہ ہوتی. یہ فتنہ زمانہ مصطفیٰ سے شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے اعلان نبوت کرنا شروع کر دیا. اور میری یہ گزارش یاد رکھیے گا، جو شخص بھی شریعت اسلامیہ کی حدود کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور عظمت مصطفیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے قدرت کی طرف سے اسے پہلی سزا یہ ملتی ہے، اللہ اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے، اس کا شعور سلب کیا جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے. جو حضور کی عظمت والی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمہ کذاب کو دیکھیے، آپ اس کی عقل کا ذرا اندازہ فرمائیے. مسلمہ کذاب جس نے سرکار کے زمانہ پاک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بات تھوڑی سی لطیف ہے، سرکار کے ایک صحابی مسلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تو نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے. اس نے کہا جی میں بھی نبی ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ جس شخصیت کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے اسے کوئی نہ کوئی معجزہ بھی دیتا ہے. مسلمہ کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابی رسول نے کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے دور کھڑے ہوئے درخت کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ جڑیں گھسیٹتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اگر تو نبی ہے، اگر منصب نبوت تیرے سر پہ سجایا گیا ہے اور بقول تیرے پاس معجزے کی طاقت اور قوت بھی ہے، تو صحابی کہنے لگے وہ جو سامنے درخت ہے ذرا اسے بلاؤ، میرے نبی نے تو بلا کے دکھا دیا تھا، اب تو بھی اگر پیغمبر ہے تو سامنے موجود درخت کو بلا کے دکھا. مسلمان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ صحابی نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. اس نے ایسے اشارہ کیا، درخت نہ آنا تھا نہ آیا. مسلمان نے دوسری بار بلایا، نہیں آیا. مسلمان نے تیسری بار آواز دے کر درخت کو بلایا، وہ نہیں آیا. 1000 بار بھی بلاتا تو وہ نہ آتا. جب 3 بار اس نے آواز دی اور درخت قریب نہ آیا تو مسلمہ چوتھی بار خود چل کے درخت کے قریب چلا گیا اور صحابی رسول سے کہنے لگا ہم جو نبی ہوتے ہیں بڑی عاجز طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اگر نہیں آ رہا تو کیا ہوا میں خود چل کے اس کے پاس آ گیا ہوں. حضور کی عظمت والی چادر کو ہاتھ ڈالنے والے کی پہلی سزا یہ ہے اس کی مت ماری جاتی ہے. یہ جھوٹی نبوت کا فتنہ، کچھ فتنے 2 ہفتے چلے، کچھ 2 مہینے چلے، کچھ چند سال کے لیے چلے، مگر میں بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں یہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت یہ 2 صدیوں پر محیط فتنہ ہے، پچھلی صدی کا اور اس صدی کا. آج بھی اس خبیث کا نام لینے والے اس کی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور فہم کا، عقل کا آپ اندازہ صرف اس بات سے لگائیے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو
غلام احمد قادیانی کی عقل کا اور فہم